والے دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا جتنا آپ محرم کے 10ویں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور نماز فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی نفل نماز۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے وہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا وہ اس کے پچھلے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا جو شخص عرفے کا روزہ رکھے گا۔ یہ تھی روزوں کی فضیلت۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، احادیث میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ اس دن یہودیوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں، تو صحابہ سے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو، تو آپ اس دن کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور اس دن کے روزے کی آپ نے فضیلت بھی بتائی۔ اب اس دن کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں تاریخ میں اس دن کو بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے اور یعنی بڑا محترم سمجھا جاتا ہے۔ اسی دن معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے قلم، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی کو جو ہے حضرت نوح کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے کنارے لگایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ اسی یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اسی طرح اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ بنایا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، بڑے ظلم کرتا تھا، تو جو موسیٰ کو نجات ملی فرعونیوں سے وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان کو بادشاہیت 10ویں تاریخ کو عطا کی گئی۔ حضرت ایوب کو بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس بیماری سے نجات عطا کی۔ حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ خانہ کعبہ کا غلاف اسی 10ویں تاریخ کو بدلا جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو پہلا نکاح ہوا وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کریں گے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کریں گے۔ یہ تھی تاریخی حیثیت کس کی؟ اس دن کی۔ فضیلت میں نے بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہ فضیلت تھی، تاریخی حیثیت یہ بھی ہوگی۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بہت زیادہ لوگ اس کی تشویش میں رہتے ہیں
کہ محرم کا 1 روزہ رکھیں، محرم کے 2 روزے رکھیں، محرم کے 3 روزے رکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو یاد رکھیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے محرم کے 3 روزے رکھیں، محرم کے یہ افضل ہے، سب سے افضل ہے 3 روزے رکھنا۔ کیا؟ نمبر 1 9ویں تاریخ کو، نمبر 2 10ویں تاریخ کو، اور نمبر 3 11ویں تاریخ کو، یہ 3 روزے رکھیں، یہ افضل ہے۔ نمبر 2 10ویں اور 11ویں کو رکھیں، یہ تھوڑا سا کم درجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے صرف آپ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن بعض علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے مشاہبت کی وجہ سے، کہ یہ اس طرح اسی دن جو ہے وہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مشاہبت نہ ہو، اس لیے 10ویں 11ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں یہ افضل ہے، سب سے اچھا یہی ہے۔ پھر اگر 3 نہیں کوئی رکھ سکتا تو کیا کرے؟ 10ویں اور 11ویں، اگر نہیں تو کم از کم صرف 10ویں تاریخ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو روزے کا ثواب انشاءاللہ اسے مل جائے گا۔